امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی، آپ کے حکمت اور کلام عملی تقویٰ، زمینی تقویٰ اور تطبیقی تقویٰ ہے۔ حکمت 108 میں امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے لقد علق بنیات هذا الانسان بضعۃ هي اعجب ما فیہ وذلک القلب۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو باریک رگوں سے جڑا ہوا ایک ایسا عضو دیا ہے جس کا نام قلب ہے اور جو بہت عجیب ہے۔ وَلَهُ مَوَادُ مِنَ الْحِکْمَةِ، یہ حکمت کا خزانہ ہے، منبع ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکمتیں ڈالی ہیں اور ڈالنی ہیں۔ وَأَزْدَادٌ مِّن خِلَافِهَا، یہ دل ظرف ہے حکمتوں کے لیے اور حکمت کے متضاد صفات کے لیے۔ یہاں پر امیر المومنین نے یہ بیان کیا ہے کہ اس کے اندر حکمت اور حکمتوں کے خلاف کیفیات ہیں۔ دوسری جگہ پر امیر المومنین نے دل کو وعاء کہا ہے، ظرف کہا ہے، برتن کہا ہے۔ ان هذه القلوب اوعیہ فخیرها اوعاها، یہ دل وعاء ہیں، ظرف ہیں، برتن ہیں، اور ان میں سب سے خیر بہتر دل وہ ہے جس کی ظرفیت سب سے زیادہ ہو، جس کے اندر یہ مواد حکمت اور وہ امور جو دل کے لیے ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ ہوں۔ اور یہی بنیادی نقطہ ہے، اگر انسان کو سمجھ میں آ جائے کہ ہمارے دل حکمتوں کے ظروف ہیں اور ان کی گنجائش کو تنگ مت کرو، تنگ بھی ہو جاتے ہیں، کھل بھی جاتے ہیں، بند بھی ہو جاتے ہیں۔ جس طرح قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے کہ دل بعض اوقات ان کی گنجائش، ظرفیت بالکل بند ہو جاتی ہے، اس کے اندر مزید کچھ ڈالنے کی گنجائش نہیں رہتی۔ ختم اللہ علی قلوبہم، جن کے دل بند ہو چکے ہیں، مہر لگ گئی ہے، ایک لفظ، ایک حکمت کا ایک حرف بھی اس دل میں نہیں اترتا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ عاد و سمود کے بارے میں نہیں ہے، ہمارے بارے میں کہا گیا ہے۔ ہم ہی میں سے، اسی موجودہ نسل میں سے کچھ لوگ اپنے دل کی ظرفیت کو بالکل نابود کر دیتے ہیں، اور آپ کو تجربہ بھی ہے، سب کو ہوگا۔ آپ نے بہت سارے لوگوں کو کچھ معمولی سی بات سمجھانے کی کوشش کی ہوگی، لیکن آپ عاجز آ گئے ہوں گے، اس کے دل میں یہ بات نہیں اتری ہوگی یا وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کو جتنا حکمتوں سے بھریں اور وسعت پیدا ہوتی ہے اور گنجائش بڑھتی جاتی ہے۔ جب ایک حکمت آپ کے دل میں آتی ہے تو اس سے 100 اور حکمتوں کی جگہ بن جاتی ہے، اور جب آپ 100 حکمتیں دل میں ڈالتے ہیں تو 1000 حکمتوں کی جگہ آپ کے دل میں بن جاتی ہے۔ اس نقطے کے بعد امیر المومنین فرماتے ہیں فَإِنْ صَنَحَ لَهُ الرَّجَاءُ أَضَلَّهُ الطَّمَعُ وَإِنْ حَاجَ بِهِ الطَّمَعُ أَهْلَكَهُ الْحِرْصُ۔ تلازمات بیان کیے ہیں کہ جب ایک چیز دل میں پیدا ہوتی ہے تو اس سے جڑی ہوئی دوسری حتماً دل میں پیدا ہوگی، اور اس سے مربوط تیسری چیز بھی پیدا ہوگی۔ یعنی اگر بیج آ گیا ہے تو پودا ضرور اگے گا، اور اگر پودا دل میں اگ گیا ہے تو اس کے اوپر پھل دانہ ضرور لگے گا۔ جیسے اگر امید پیدا ہوئی ہے تو طمع ساتھ پیدا ہو جائے گی، اور اگر طمع پیدا ہو گئی ہے تو حرص بھی ساتھ وجود میں آ جائے گی۔ وَإِن مَلَكَهُ الْيَأْسُ قَتَلَهُ الْأَسَفُ، اگر نا امیدی پیدا ہوئی تو افسوس بھی، دکھ اور غم بھی دل میں پیدا ہو جائے گا۔ وَإِنْ أَرَدَ لَهُ الْغَضَبُ اشْتَدَّ بِهِ الْغَيْظُ، اور اگر دل میں غضب پیدا ہوا ہے تو غیظ حتماً پیدا ہو جائے گا، اور شدید قسم کا غیظ پیدا ہوگا۔ اب یہ اصطلاحات ہم استعمال کرتے ہیں،
غیظ و غضب اردو میں ملا کر استعمال کرتے ہیں یا فارسی میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور معنی کم و بیش وہی کرتے ہیں جو اصل عربی میں اس کا معنی ملحوظ ہے۔ غضب کیفیت ہے، قلبی کیفیت ہے، انسان کے دل کی حالت ہے، نفسانی کیفیت ہے۔ غضب کا لغوی معنی ہوتا ہے شدت، سختی اور شدت، لیکن وہ سختی اور شدت جو کسی دوسری چیز کو دیکھ کر انسان کے دل میں ناگواری پیدا ہوتی ہے، بیزاری پیدا ہوتی ہے، ناپسندیدگی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ ہم بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد ان کا ایک خوشگوار اثر ہمارے اوپر پڑتا ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں دیکھتے ہیں تو ناگوار اثر ہمارے دل میں پیدا ہوتا ہے، ناپسندیدگی پیدا ہوتی ہے۔ بعض اوقات یہ ناپسندیدگی اتنی معمولی حالت میں بس ناگواری ہے، لیکن آپ بیٹھے ہوئے ہیں، برداشت کیا ہوا ہے۔ جیسے کوئی آدمی بول رہا ہے، گفتگو کر رہے اور آپ کو پسند نہیں ہے اس کی گفتگو، پھر بھی آپ خاموشی سے سن رہے ہیں کہ چپ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، بات آئی گئی ہو جائے گی۔ بعض اوقات اس کی بات اتنی ناروا ہوتی ہے یا تکلیف دہ ہوتی ہے آپ کے لیے کہ آپ ناگواری کا احساس کرتے ہیں، ناپسندیدگی کا احساس کرتے ہیں، اور اس میں شدت آ جاتی ہے، اور وہ شدت محسوس ہو رہی ہے کہ آپ کو شدیداً ناپسند ہے یہ چیز، شدیداً ناگوار ہے آپ کے لیے یہ، اور اس ناگواری کو آپ اظہار بھی کرتے ہیں، لیکن اس کا نام آپ غلط رکھتے ہیں، عربی کے مطابق نہیں ہے۔ اردو نے اپنی اصطلاحات قائم کر لی ہیں۔ اس کو عموماً ہم غصہ کہتے ہیں۔ مجھے فلاں کی بات سن کے بہت غصہ آیا، فلاں جگہ پہ مجھے شدید غصہ آیا، یہ غضب ہوتا ہے، غصہ نہیں ہوتا۔ جب کسی کی بات آپ کو پسند نہیں آ رہی، کوئی کام پسند نہیں آ رہا، کوئی چیز پسند نہیں آ رہی، کھانا پسند نہیں آیا، حرکت کسی کی پسند نہیں آئی، یا آپ نے کسی کو کچھ کہا، اس نے ویسا نہیں کیا، الٹا کر دیا، نقصان کر دیا، اس کے نتیجے میں جو آپ کے دل میں یہ ناگواری پیدا ہوتی ہے، اس کو عربی میں غضب کہتے ہیں، ہم اردو میں اس کو غصہ کہتے ہیں کہ مجھے بہت غصہ آتا ہے، ان کاموں سے غصہ آتا ہے۔ یہ غصہ نہیں ہے، چونکہ غصہ بھی عربی لفظ ہے، غضب بھی عربی لفظ ہے، اور غیظ بھی عربی لفظ ہے، اور تینوں کے علیحدہ معنی ہیں، ایک مترادف نہیں ہے آپس میں۔ جسے ہم غصہ کہتے ہیں اسے عرب یا قرآن میں، حدیث میں اس کو غضب کہا جاتا ہے۔ غصہ کیا چیز ہوتی ہے؟ غصہ یہ شدید جذباتیت کو نہیں کہتے غصہ، کہ آپ ناراض ہو گئے ہیں، ناراحت ہو رہے ہیں اور شدید ناپسندیدگی کا اظہار کر رہے ہیں، برا بھلا کسی کو کہہ رہے ہیں، اسی احساس ناگواری کے نتیجے میں انسان منہ سے بھی برا بھلا سرزنش کرتا ہے کسی کی، یہ غضب ہے۔ غصہ عربی زبان میں کہتے ہیں کہ خوراک کی نالی، دو نالیاں ہیں ہمارے منہ سے نیچے پیٹ کی طرف جاتی ہیں اندر انسان کے، ایک سانس کی نالی ہے اور ایک خوراک کی نالی ہے۔ ایک وہ نالی ہے جس میں پانی اور کھانا جاتا ہے، ایک وہ نالی ہے جس کے ذریعے سے ہوا جاتی ہے، آکسیجن، سانس جاتی ہے۔ منہ سے سانس لیں تو بھی، ناک سے سانس لیں تو بھی، ناک سے جو سانس لیتے ہیں وہ سیدھا پھیپھڑے میں چلا جاتا ہے، منہ سے جو سانس لیتے ہیں وہ تقسیم ہو جاتا ہے، آدھی ہوا معدے میں چلی جاتی ہے، آدھی پھیپھڑے میں چلی جاتی ہے۔ اب پھیپھڑا تو فوراً اس کی ٹائمنگ ہے، وہ فوراً تھوڑی دیر کے بعد وہ ہوا جو گئی ہے وہیں سے نکال دیتا ہے باہر، لیکن جو ہوا معدے میں آپ نے ڈال دی ہے وہ اپنے وقت پہ نکلے گی، اور ادھر سے نکلے گی بھی نہیں جدھر سے گئی ہے، وہ نکلنے کا اس کا راستہ دوسرا ہو جائے گا۔
اس لیے ڈاکٹر ہمیں جو کہتے ہیں ٹھیک کہتے ہیں کہ منہ سے سانس نہیں لیا کرو، ناک سے سانس لیا کرو، تاکہ ساری ہوا پھیپھڑے میں جائے، معدے میں نہ جائے ہوا۔ خوراک کی نالی میں اگر کوئی چیز پھنس جاتی ہیں، کبھی کھانے کی کوئی چیز، لقمہ بڑا کھایا وہ پھنس گیا، کوئی چبائے بغیر کوئی چیز نگل لی وہ پھنس جاتی ہیں، ہوتا ہے انسان کے ساتھ۔ یہ خوراک کی نالی میں کوئی چیز پھنس جانے کے بعد جو سینے کی حالت ہوتی ہے، بندش آتی ہے، اس بندش کو غصہ کہتے ہیں۔ اور سانس کی نالی میں اگر کوئی چیز پھنس جاتی ہے، جب آپ لیٹے ہوئے کوئی چیز کھاتے ہیں تو وہ خوراک غلط کیفیت میں کھائی آپ نے، تو وہ بجائے خوراک کی نالی کے سانس کی نالی میں خوراک کا تھوڑا سا حصہ چلا جاتا ہے، جس سے آپ کو اچھو لگتا ہے، کھانسی آتی ہے اور فوراً وہ پھینک دیتی ہے باہر۔ بعض اوقات مر بھی جاتا ہے انسان، جیسے گولی کوئی کھائی وہ سانس کی نالی میں چلی گئی، پھنس گئی۔ اس کو خناق کہتے ہیں، خناق، خ نون الف قاف، 2 نقطے والا قاف۔ سانس کی نالی میں کوئی چیز پھنس جائے تو خناق ہے، خوراک کی نالی میں کوئی چیز پھنس جائے تو غصہ کہلاتے ہیں۔ دل کو کوئی چیز بہت شدید ناگوار گزرے، اس کو غضب کہتے ہیں۔ غیظ، غین یہ زواد، غیظ کس کو کہتے ہیں؟ زوئے۔ غیظ جب یہی غضب بھڑک اٹھے اور بھڑک کر آپ کے بدن کو گرما دے، شدت مزید آ جائے اور دل سے یہ شدت منتقل ہو جائے آپ کے جسم میں، پھر رنگ سرخ ہو جاتا ہے، منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جاتی ہے، کچھ لوگ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، کچھ کی رنگت تبدیل ہو جاتی ہے، کچھ اول فول بکنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب یہ غضب جو دل میں ناگواری پیدا ہوئی ہے، ناراحتی، ناپسندیدگی، یہ بھڑک اٹھے اور تیز ہو جائے، شدید ہو جائے، مثلا کوئی آدمی ناگوار باتیں کر رہا ہے، آپ پر ناگوار گزر رہی ہیں، آپ تھوڑی دیر برداشت کرتے ہیں کہ چپ ہو جائے گا، پھر بھی چپ نہیں ہوتا، آپ کے اندر غضب پیدا ہوتا ہے۔ اس غضب کو تھوڑی دیر کے لیے آپ دبا کے رکھتے ہیں، پھر بھی چپ نہیں ہوتا، پھر آہستہ آہستہ بھڑک اٹھتے ہیں آپ، اور دل سے نکل کر جسم میں یہ شدت، یہ حرارت پیدا ہو جاتی ہے، رگیں پھولنا شروع ہو جاتی ہیں، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، خون تیزی سے دوڑنا شروع ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے رنگ سرخ ہو جاتا ہے اور انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے، اپنا قابو اپنے ہاتھ سے دے بیٹھتا ہے۔ اس کو غیظ کہتے ہیں۔ غصہ ویسے لغت میں تو خوراک کی نالی میں کسی چیز کے پھنس جانے کو یا خوراک کی نالی کے بند ہو جانے کو غصہ کہتے ہیں، لیکن یہ کیفیت جو خوراک کی نالی میں کوئی چیز پھنسنے سے پیدا ہوتی ہے، بعض اوقات خوراک کی نالی میں کچھ بھی نہیں گیا اور یہی حالت آپ کے بن گئی ہے۔ کب ہوتی ہے؟ جب غیر متوقع طور پر، جو آپ کو توقع نہیں ہے، آپ کے ساتھ کوئی رویہ، ایسا ناروا رویہ اختیار کیا جائے، آپ اس کا اظہار بھی نہیں کر سکتے، اس کو دبا بھی نہیں سکتے اپنے اندر۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، مثلا فرض کریں والد نے کسی بچے کو بہت ڈانٹ دیا، حد سے زیادہ ڈانٹ دیا، اب وہ بول بھی نہیں سکتا کہ والد ہے، اور یہ اسے برداشت بھی نہیں ہو رہا، جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو تحمل بھی نہیں کر رہا، تو یہ چیز اس کے سینے میں اٹک جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں روندنا، روندھ جاتا ہے انسان، اس وقت بولنا چاہے بول نہیں سکتا، آپ کہتے ہیں کچھ کہو، نہیں بول سکتا، ممکن ہے رونا شروع کر دے، بول نہیں سکتا اس وقت،
اس حالت کو غصہ کہتے ہیں، یعنی اتنی ناگوار چیز کوئی انسان کے اندر پیدا ہو جائے جیسے گلے میں کوئی چیز پھنس گئی ہے. جیسے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جو میرے ساتھ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد، تو میری یہی کیفیت تھی. گلے میں کوئی چیز پھنسی ہوئی تھی گویا، جو نہ باہر نکلتی تھی نہ نیچے جا رہی تھی، نہ برداشت ہو رہی تھی اور نہ اس کا میں اظہار کر پا رہا تھا. اسی حالت کو غصہ کہتے ہیں. ہم غضب کو عموماً غصہ کہتے ہیں. غصہ ایسی کیفیت کہ جہاں پر آپ کے جذبات بہت مجروح ہو گئے ہیں اور آپ ان کا اظہار بھی نہیں کر سکتے اور آپ وہ کیفیت برداشت بھی نہیں کر سکتے. اس کیفیت کا نام غصہ ہوتا ہے. لغت میں خوراک کی نالی میں کچھ پھنسنے کو کہتے ہیں، لیکن محاورے میں اصطلاح میں نفسیاتی طور پر ایسی ناگواری جس میں انسان کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ گویا کوئی چیز پھنس گئی ہے، نہ باہر آتی ہے نہ نیچے جاتی ہے. عموماً ہو جاتا ہے ایسے جذباتی لوگوں میں، احساساتی لوگوں میں یہ کیفیت زیادہ ہوتی ہے. کچھ ڈھیٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، انہیں نہیں ہوتا ہے، نہ کوئی چیز پھنستی ہے نہ کوئی چیز باہر آتی ہے نہ نیچے جاتی ہے، وہ سنتے ہی نہیں ہیں، جو مرضی آپ کہتے رہیں. لیکن جو حساس طبیعتوں کے مالک ہیں، جو ہر چیز پہ بھڑک اٹھتے ہیں، حساس ہوتے ہیں، غصہ اس کیفیت کا نام ہے کہ ان کے اندر ناگواری ہوتی ہے، اس کا اظہار بھی نہیں کر سکتے کہ میرے ساتھ کیوں ہوا ہے اور کس لیے ہوا ہے. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ آپ کا دل ایسا ہے کہ اس میں غضب پیدا ہوتا ہے، اور جیسا میں نے پہلے مثال دی تھی کہ دل بھی رحم کی طرح ہے. جس طرح انسان کی رحم میں، ماں کی رحم میں نطفہ جاتا ہے تو وہ نطفہ قطرہ ہی نہیں رہتا، بچہ بن جاتا ہے. رحم کا کام ہی پالنا پوسنا پرورش کرنا ہے. دل کا کام بھی یہی ہے. دل کے اندر بھی جو نظریہ جاتا ہے، فکر جاتی ہے، احساس جاتا ہے، وہ احساس ویسے نہیں رہتا. وہ احساس پلنا شروع ہو جاتا ہے، پنپنا شروع ہو جاتا ہے، پرورش اس کی دل شروع کر دیتا ہے. غضب جب دل میں جاتا ہے، ناگواری، نفرت، یہ پل کر غیظ و کینہ بن جاتا ہے اور انسان کینہ توز ہو جاتا ہے. یعنی پہلے جو ناگواری تھی وہ دل میں تھی، آپ چھپا سکتے تھے. اب جو کیفیت بن گئی ہے وہ آپ چھپا نہیں سکتے. بعض لوگ ہوتے ہیں ہمیشہ غیظ کی حالت میں ہوتے ہیں، یعنی ان کے جسم کے اوپر شدید غضب طاری ہے اور زبان بے اختیار چل رہی ہے، اعضاء و جوارے بے اختیار چل رہے ہیں، منہ میں جو آ رہا ہے نکالتے جا رہے ہیں. اس کو غیظ کہتے ہیں. یہ حالت، یہ غضب نہیں ہے. غضب وہ ہے جو دل کے اندر ایک رنجش پیدا ہوئی ہے، وہ غضب ہے. غضب شدت ہے جو کسی دوسری چیز کے بارے میں یا دوسرے انسان یا کسی اور کے بارے میں پیدا ہوتی ہے. اپنے بارے میں جو رنجش ہو وہ غضب نہیں ہے، دوسروں کے بارے میں جو رنجش ہو وہ غضب ہے. یہ غضب جب شدت اختیار کر کے جسمانی آپ کی حالت پر حاوی ہو جائے تو اس کو غیظ کہتے ہیں. قرآن کریم نے ان مشرکین کے لیے کہا ہے کہ قل موتوا بغیظکم، یہ جو غیظ تمہارے اندر بھرا ہوا ہے اسلام کا، مسلمانوں کا، اسی غیظ سے مر جاؤ گے تم. چونکہ ان کی جھاگ نکل رہی ہوتی تھی، وہ بڑبڑا کے تھک جاتے تھے، اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہوتے ہیں. ابھی بھی سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں یہ طبقہ جو اسی غضب میں مبتلا ہے اور ان کا غضب غیظ میں تبدیل ہو گیا ہے، اور اس غیظ کے نتیجے میں نہ ان کی باچھیں بند ہوتی ہیں، نہ ان کے جبڑے بند ہوتے ہیں، نہ ان کے ذہن میں کچھ آتا ہے ہم کیا مغلظات بک رہے ہیں، جو منہ میں آتا ہے کہتے جاتے ہیں. یہ حالت غیظ ہے. غیظ آخر کار غضب دب جاتا ہے، غضب پھر تھم جاتا ہے، لیکن غیظ نہیں تھمتا. غیظ، جو انسان غیظ میں مبتلا ہو اس کو ہلاک کر کے تھمتا ہے. جس کے اوپر غیظ ہو اس کو نہیں کوئی وہ تو اپنے گھر میں بیٹھا ہو، اس کو پتہ بھی نہیں ہے آپ کس کیفیت میں مبتلا ہو. یہ جو ادھر لوٹ پوٹ ہو رہا ہے، کروٹیں لے رہا ہے، اس کو نیند نہیں آ رہی ہے، آتے جاتے ہوئے گالیاں دے رہا ہے، بکواس کر رہا ہے،
خوب یہ مرے گا آخر میں، قل موتوا بغیظکم، اس غیظ سے مر جاؤ تم۔ شہید بہشتی کا معروف جملہ ہے، امریکہ کو یہ شہید بہشتی نے فرمایا تھا کہ امریکہ از ما عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر، ہم سے غیظ کینہ کرو، غیظ میں مبتلا ہو، غضبناک ہو جاؤ اور پھر اسی سے مر جاؤ۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے، کینہ توز کو کینہ مار دیتا ہے، اس کو چین نہیں آتا، سکون نہیں آتا، وہ جہاں بھی ہے تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں تمہارا دل اس قسم کی چیزوں کے لیے بھی ہے، لہٰذا دل کے اندر جب کوئی بوٹی جنگلی اگتی ہے تو فوراً دھیان رکھو کیا پیدا ہو رہا ہے۔ اگر غضب پیدا ہو رہا ہے فوراً حساس ہو جاؤ، یہ غضب بڑھ کے غیظ بن جائے گا، کینہ بن جائے گا، بے قابو ہو جائے گا اور میری ہی ہلاکت کا سبب بنے گا۔ ابھی تو ڈاکٹروں نے ذکر کیا ہے کہ بہت ساری بیماریاں جیسے بلڈ پریشر ہے، جس طرح سے شوگر ہے یا اور اعصابی بیماریاں، یہ انہی وجوہات سے پیدا ہوتی ہیں کہ انسان کے دل کے اندر یہ ناگواریاں پیدا ہوتی ہیں، وہ ناگواریاں بڑھتی رہتی ہیں، شدت اختیار کر جاتی ہیں، پھر وہ شدت دل کی انسان کے جسم پر اثر انداز ہوتی ہے اور پھر جسمی نظام کو نامتوازن بنا دیتی ہیں۔ جو اعصاب کام نہیں کرتے، خلیات اپنا کام نہیں کرتے، رگیں اپنا کام نہیں کرتی، چونکہ اتنا پریشر ہے جسم کے اوپر دل کی طرف سے کہ وہ جسم برداشت نہیں کر سکتا اتنے پریشر کو۔ جسم کی ایک خاص توانائی ہے، اس حد تک تحمل کر سکتا ہے، اس سے آگے جواب دے دیتا ہے، اور یہی ہوتا ہے، یہ بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جب دل کے اندر یہ چیزیں پیدا ہوں آپ کے، غضب، نفرت، تو اس کو ایک کنٹرول میں رکھو، اتنی حاوی نہ ہونے دو کہ غیظ میں تبدیل ہو جائے اور پھر موت ہی اس غیظ سے چھٹکارا دے سکتی ہے۔ موت کے علاوہ انسان غیظ اور کینے سے نجات نہیں پا سکتا، بلکہ جس کے متعلق ہمیں کینہ ہے اگر وہ بھی مر جائے تو بھی یہ غیظ ختم نہیں ہوتا۔ غیظ اسی وقت ختم ہوتا ہے جب یہ دل ختم ہو، یہ مر جائے، جب انسان جس دن مرے گا اس کا غیظ بھی غضب بھی ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے شرور سے، آفات سے محفوظ فرمائے اور ہمارے دلوں کو خداوند تبارک و تعالیٰ حکمتوں کا مخزن بنائے انشاءاللہ، تعلیمات کا، قرآن کی تعلیمات کا، اہل بیت کی تعلیمات کا، رسول اللہ کی تعلیمات کا۔ اور خداوند تبارک و تعالیٰ ان دلوں کے اندر اگر ہے کوئی ایسی میل کچیل آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں پاک صاف کرنے کی ہمیں تطہیر کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے خداوندہ جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، ان کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، جو مریض ہیں علیل ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما۔ ملک کی ایک بڑی آبادی سیلاب کا شکار ہے، خدا بندہ ان سیلاب زدگان کی مدد فرما، ان آفتوں سے ان کی حفاظت فرما، مومنین کو، عوام کو ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما، ملک کے اندر امن و امان قائم فرما۔ خدا بندہ جتنی مظلوم قومیں امتیں ہیں ان کو ان ظالمین سے اور ان کے ظلم سے نجات عطا فرما۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد اپنے ولی حق ولی اللہ العظم جل اللہ تعالی فرج الشریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔